الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی وہ سلسلہ جو یکم رمضان المبارک یعنی کہ پہلی تراویح سے شروع ہوا تھا، آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں نماز تراویح میں بیان کردہ مضامین کی آخری گفتگو اور جس میں 30واں پارہ سورہ والضحیٰ سے سورۃ الناس تک 26واں روزہ 27ویں تراویح ہمیں پڑھنے کے ساتھ نصیب ہوئی، اس کے کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں۔ سورہ والضحیٰ، اس سے مراد ایک تو چاشت کا وقت ہے اور ایک مراد قسم ہے میرے محبوب آپ کے روز روشن جیسے چہرے کی۔ قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ کچھ عرصہ کے لیے وحی جو ہے وہ آنا بند ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ دع محمد ربہ کا، کہ ربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جبریل امین آئے اور حضور کی بارگاہ میں کہا ما ودعک ربک وما قلی، میرے محبوب آپ نے انہیں جواب نہیں دینا، میں رب دے رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ تو تھے نا کہ ذکر ختم ہو جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب پھول کھلتا ہے، بڑی شان والا ہوتا ہے، اس کو گلے کا ہار بنایا جاتا ہے اور پھر وہی پھول جب مرجھا جاتا ہے تو وہ جو گلے کی زینت تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں، بہار آتی ہے لیکن سدا نہیں رہتی، خزاں آ جاتی ہے، خزاں آتی ہے تو سدا نہیں رہتی، بہار آ جاتی ہے۔ ہر کمال را زوال است، ہر کمال کو زوال ہے، لیکن میرے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ سب کا ذکر بلند ہوا پھر ختم ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب آپ کا ذکر دن بدن بڑھتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ علم نشرح میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ رب اشرح لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور ادھر اللہ خود فرما رہا علم نشرح لک صدرک۔ سبحان اللہ، کیا شرح صدر عطا فرمایا کہ گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن آ جائے تو کملی بھی بچھا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کائنات عمر چھوٹی سی ہے، حضور خانہ کعبہ کے اندر سجدہ ریز ہیں، اور عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حضور کے کندھے مبارک پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دی، سرکار سجدے میں ہیں۔ جناب عائشہ سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا جان کے کندھے سے وہ اوجڑی اتاری، حضور کے سلام پھیرنے کے بعد عرض کیا بابا یہ اتنی لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ ان کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ حضور نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ سامنے محترم، اس کے بعد سورہ تین، اللہ اکبر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد، 5 قسمیں۔ میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ شاید لوگ یقین نہ کریں، میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چلے میری بات پہ یقین نہ کریں، جو چیز میں دینے لگا ہوں اس کی کوالٹی پر تو یقین کر لیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ قسم نہ کھایا کرو، قسمیں کھانے سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر قسمیں کھانے والا کوئی عام نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس شہر امین کی، اور لقد بذات خود اقسام قسم میں سے، الفاظ قسم میں سے ہے۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا۔ اسی حوالے سے شاید یہ گفتگو آپ نے سنی ہو،
کہ امام شافعی حافظ محمد ادریس جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، ان کے دور میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈائیورس طلاق دے دی اس بات پر کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب یہ اس نے ان کی بڑی پیار کی محبت کی شادی تھی، لیکن یہ بات وہ کر گیا اور سامعین محترم، حضرت امام شافعی حافظ محمد ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ نے بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ بادشاہ نے جب ان لفظوں سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں یہ مسئلہ مفتیان کرام کی بارگاہ میں چلا گیا تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ چاند سے تو خوبصورت ہو کوئی نہیں سکتا، اس لیے طلاق ہو گئی ہے۔ امام شافعی جن کی عمر تقریباً کوئی 10 سال اتنی تھی، دور سے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں بادشاہ کے پاس اور بادشاہ بھی ہے، دربار لگا ہوا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ تو الحمدللہ آپ نے پوچھا کہ استفسار کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو بتایا گیا، آپ نے کہا مجھے وہاں لے جاؤ۔ جب انہیں لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا بھائی ذرا مجھے آگے لے جاؤ، میں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بڑے بڑے علماء واپس چلے گئے، آپ نے کیا حل بتانا ہے؟ آپ فرمایا کہ مجھے لے تو جاؤ۔ جب دربار پہ سامنے لے جایا گیا تو آپ نے کہا بادشاہ ذرا نیچے جانا، سوالیوں میں جا کے کھڑا ہو اور پھر مجھے اپنا مسئلہ بتا۔ سبحان اللہ، بادشاہ کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور وہ ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا، وہ چلا گیا اور نیچے جا کر سوال کیا۔ یہاں سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم جو ہے وہ عمر کے حساب سے بڑھوتری کا قائل نہیں ہے، علم جس عمر میں مل جائے مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر مسئلہ تجھے پوچھنا ہے تو پھر تو سوالی بن اور اپنے تخت پہ مجھے بٹھا۔ اب بیٹھ گئے، اس نے سوال کیا، آپ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد 5 قسمیں کھا کر اللہ کریم نے فرمایا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ احسن سپرلیٹو ڈگری۔ 18ویں پارے میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہاں پر بھی خالقین سب بنانے والے ہوں گے لیکن اس خالق نے سب سے حسین بنایا ہے انسان کو۔ اس وقت بڑے انعام اور اکرام سے نوازا۔ آپ نے کہا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگاؤ جن کا سرکار کی گلی میں۔ یہ ہم نے نہیں لینے، لے جاؤ، ہم ہیرے جواہرات کے طالب نہیں ہیں، ہم تو رب کی ذات کے طالب ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ہے میری اور آپ کی تخلیق کا شاہکار۔ اللہ تعالی ہمیں باطن سے بھی اتنا حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار گورڑا نصیر الملت والدین پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ سیرت نہیں تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو گئی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ سامنے محترم، اللہ ہمیں باطن سے بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العلق کی 5 آیات، یہ وہ پہلی 5 آیات ہیں جو غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کئی ماہ سے وہاں جا رہے تھے، اور آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا آنا بھی کمال، جانا بھی کمال، اور امت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ آج امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کی ان قربانیوں کو نہ بھولے اور حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہو۔ سورۃ القدر
بڑی شان والی سورہ پاک ہے، جسے اللہ خود قدر والے فرمائیں اس کی کیا بات ہے۔ اور اس رات کو شب قدر، راتیں ساری اللہ کی، دن سارے اللہ کے، لیکن جس رات قرآن نازل ہوا وہ شب قدر بن گئی، لیلۃ القدر بن گئی، عزت والی رات بن گئی۔ تو میں کہوں گا کہ جس رات کو قرآن نازل ہو وہ رات قدر والی ہے، تو جس رات کو صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائیں وہ رات کتنی شان والی ہے۔ بس یہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے کہ وہ اس سے کیا کیا کہاں تک چلا جاتا ہے، سمجھتا ہے۔ سامنے محترم سورۃ البینہ وہ سورہ پاک ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو حضور حضرت ابی ابن کعب، اقرأہم ابی ابن کعب، سب سے اچھے قاری حضرت ابی ابن کعب، یہ میں نے نہیں کہا، حضور نے اپنے زبان حق ترجمان سے فرمایا۔ تو ان کے پاس گئے سرکار، تو حضرت ابی ابن کعب نے دیکھا کہ حضور اور میرے دروازے پر، آج کی سرکار مجھے حکم دیا ہوتا میں جناب کے قدمین شریفین میں حاضر ہو جاتا، تو سرکار نے فرمایا اے ابی ابن کعب میں خود نہیں آیا، آج میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے جب یہ سنا کہ حضور آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا ہاں، فرمایا جا کہ یہ میرے بندے کو جو ہے وہ سورہ بینہ سنائیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے عرض کی حضور اسمانی اللہ، حضور کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابی ابن کعب، اللہ نے صرف نام نہیں لیا، اللہ نے آپ پر سلام بھی بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان، یہ ان کے غلاموں کی شان ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے محترم تو سورۃ الزلزال، سورہ قاریہ، سورہ تکاثر، یہ وہ تمام صورتیں ہیں، سورہ عادیات، یہ وہ تمام صورتیں جن میں قیامت کا ذکر، انسان کی بے بسی کا ذکر ہے، اور قیامت والے دن یہ زمین بھی خبریں دے گی، مال کی کثرت میں بندہ پھر رہا ہے۔ سورہ تکاثر، اللہ ہمیں اس کی اتنی طلب دے جتنی ضرورت ہے، آخرت کی اتنی طلب عطا فرمائے جتنی وہاں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر، پورے زمانے کی قسم، اور پھر انسان کو بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکی کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، ان کو خسارہ نہیں ہے۔ سورۃ الہمزہ میں بھی مال کے کثرت سے جمع کرنے کو ہلاکت کہا گیا۔ اسی طرح سورۃ الفیل، سورہ قریش، یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس کے اندر پورے مضامین ہیں۔ سامنے محترم سورہ کوثر، ایک لفظ کوثر پر مفسرین نے اتنی گفتگو کی ہے کہ بس کل کائنات کی شہنشائیاں لفظ کوثر میں، اور کوثر حضور کو عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ نصر، فتح مکہ کے موقع پر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ دین میں گروہ در گروہ داخل، یہ وقت ہوا۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں اخلاص کے ساتھ تو 10 سپارے قرآن، 2 بار پڑھیں تو 20 سپارے قرآن، 3 بار پڑھیں تو 30 سپارے قرآن، یعنی کہ پڑھنے کا ثواب۔ الحمدللہ یہ وہ امت مرحومہ ہے کہ جس کو اللہ نے کام تھوڑا کرنے کا اور اجر زیادہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کے بعد سورہ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، یہ وہ دونوں صورتیں ہیں کہ جو حضور نے فرمایا جس گھر میں جادو اور آسیب زدہ چیزیں ہوں وہاں پر یہ دم کر دی جائیں تو کبھی پریشانی سامنے نہیں آئے گی۔ سامنے محترم بحیثیت انسان اس پورے ٹنیور میں، پورے سیشن میں جو غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو صحیح سنا پڑا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہم آنس بخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم اجعلوا لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔
اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ سامعین محترم، یہ آج کا آخری پیغام تھا اس رمضان المبارک 2020 کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے پھر یہ لمحات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مفسر قرآن حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے خانوادہ سے جتنے بھی مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے دنیا سے چلے گئے، ان کی درجات بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل عالمین کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم سید فیاض حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میری تمام تر وہ برادری جو ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا کامل اکمل ثواب عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر میری پھوپھی جان اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پورا مہینہ آپ کے ساتھ رہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے چینل کو، اور بیل کا آئیکن پریس کریں گے، تاکہ ہر مزید بھی انشاءاللہ آپ سے یوٹیوب پہ ملاقات رہے گی کسی نئے پیغام کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔